ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے، اس کی کرم نوازی اور مہربانی ہے کہ آج ہم ایک مرتبہ پھر جمعہ کے اس بابرکت اجتماع میں جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں بیٹھنا بٹھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم جو کچھ سنیں اور سنائیں اس پہ عمل کرنے، آگے پہنچانے، یاد رکھنے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح نجات اور کامیابی کا باعث بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ حاضرین کرام قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے فضل و احسان سے، اس کی کرم نوازی اور مہربانی سے ہم ماہ ربیع الاول شریف کی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل کا آغاز کر چکے ہیں، اور اس سلسلے میں الحمدللہ حسب معمول 30 کے قریب محافل ادارہ منہاج القرآن کے نصیب میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات نے اس امت کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما کر نجات کا ایک مضبوط ذریعہ عطا فرمایا۔ ہمارا سلسلہ مناقب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری اور ساری ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج آغاز کرتے ہیں پہلی حدیث مبارکہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسب اور نسب، اس کی طہارت، اس کی عظمت اور اس کی پاکیزگی، یہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بے مثال ہیں، اسی طرح یہ بھی بے مثال ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ حدیث وہ ہے جو حضرت جبرائیل سے وہ روایت کر رہی ہے۔ کیا بات ہے! حضرت عائشہ کس سے روایت کر رہی ہے؟ جبرائیل امین سے۔ کس طرح سے بدریہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ جبرائیل امین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، آپ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا، اور انہوں نے آگے پھر ساری امت کو بتایا۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل قال قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد ولم ارى بیتا افضل من بیت بنی ہاشم۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ میں نے تمام زمین کے اطراف و اکناف، مشارق و مغارب اور گوشے گوشے کو یا رسول اللہ چھان مارا ہے، مگر نہ تو میں نے محمد مصطفیٰ سے بہتر کسی کو پایا ہے، اور نہ ہی میں نے بنو ہاشم سے بڑھ کر کسی گھر کو دیکھا ہے۔ یہ گواہی کس کی ہے؟ جبرائیل امین کی۔ اور یہ بات میں آج آپ کو پہلی دفعہ یہ میں بتا رہا ہوں، جبرائیل امین اس بارے میں تو ہر ایک کو پتا ہے کہ ان کا سب سے مین کام اور بڑا کام کیا ہوتا تھا، تمام انبیاء کی طرف وحی لے کے آنا۔ سب سے بڑا کام یہ تھا، اور بھی دیگر کے کام اللہ کی طرف سے کرتے ہیں، کرتے رہے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اور قرآن مجید میں واضح طور پر یہ بھی بیان ہے کہ لیلۃ القدر کی رات یہ فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبرائیل امین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی پر وحی آئے۔ ایسی بات مطلب یہ ہوا 1,24,000 انبیاء کرام بھی جبرائیل کی نظر میں ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کرام بھی جبرائیل کی نظر میں،
اور ساری کی ساری مشرق اور مغرب یہ متفق عقیدہ ہے ہر مذہب کا، ہر سوچ، ہر مسلک کا، کہ اس کائنات میں سب سے افضل مخلوق انسان، اور انسان میں سب سے افضل انبیاء کرام ہیں، اور انبیاء کرام میں پھر افضل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تو تصریح شدہ بات تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جبرائیل نے کہا زمین کے مشارق اور مغارب کو میں نے دیکھا، یعنی وہ جبرائیل جو تمام انبیاء کرام کے پاس آئے ہیں، اپنی زبان سے وہ یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مشرق کو مغرب کو تو دیکھا بعد میں، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے، کسی اور میں کیسے ہو سکتا ہے؟ جس جیسا نبیوں میں کوئی نہیں ہے، اللہ معاف کرے وہ عام انسانوں میں سے کسی انسان جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہاں تک نہیں فرمایا یا رسول اللہ میں صرف آپ کی بات نہیں کرتا، میں نے یہ بھی دیکھا ہے بنو ہاشم جس گھرانے میں آپ پیدا ہوئے اس کو یہ فضیلت عطا کر دی کہ اس جیسا گھرانہ پوری کائنات میں نے نہیں دیکھا۔ حضور کے تو گھرانے جیسا آپ کی نسبت کے صدقے کوئی گھرانہ نہیں، تو پھر کوئی اور گھرانہ یا کوئی اور فرد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے چلیے برادران اسلام، اگلی روایت درود پاک کے حوالے سے آئی تھی، پھر درود پاک کے حوالے سے آپ دیکھیں یہ میسج ہے، یہ آپ کو پیغام ہے ربیع الاول شریف کا کثرت درود و سلام کی طرف مائل کرنے کی۔ اور میں پچھلے 2 جمعوں سے عرض کر چکا ہوں کہ آپ کثرت سے پڑھیے، انشاءاللہ 12 ربیع الاول کی رات اتوار کو جب ہم یہاں محفل کریں گے تو سرکار کی بارگاہ میں ہدیۃً پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی بابرکات نے فرمایا، اور اس لیے میں پتے کی بات بتا رہا، اگر آپ دوست اپنے دل کی آنکھ سے اس کو دیکھیں گے اور دماغ سے اس پہ سوچیں گے تو آپ کہیں گے کہ واقعی فرائض کی ادائیگی کے بعد اگر کوئی کام ایک امتی کو کرنا چاہیے تو وہ کثرت درود و سلام۔ سنیے، ہیثمی کی یہ روایت ہے، طبرانی کی یہ روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا، کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ اور جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 1 مرتبہ پڑھے تو کتنی رحمتیں؟ 10۔ اب 10 دفعہ پڑھے تو سرکار نے فرمایا کتنی رحمتیں؟ 100۔ اب آپ فرما رہے ہیں جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا، یعنی جتنی تعداد رحمتوں کی بڑی سرکار نے اتنا ہی درود کا کہا، جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، سنیے جملہ اور جھوم جائیے، اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ماتھے پر منافقت اور آگ سے ہمیشہ کے لیے آزادی لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ 100 مرتبہ درود شریف پڑھیے، آپ منافقت سے بھی پاک ہو جائیں گے، آپ جہنم سے بھی آزاد ہو جائیں گے۔ نماز کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں، اس کی فرضیت سے کوئی انکار نہیں، کوئی سے یہ نہ سمجھے معاذ اللہ کہ کوئی فرائض کا انکار ہے، اس کا انکار نہیں، اعمال صالحہ کے بغیر کہ بندہ مومن کی تکمیل ہی نہیں ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں گارنٹی دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ جو آدمی کثرت درود و سلام اپنا وظیفہ بناتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ فرائض میں کوتاہی کرتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نماز روزے کی وہ پابندی نہ کرتا۔ عشق اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مجبور کر دے گا کہ جس نبی کا ذکر زبان پر ہے اسی کا نظام اسلام اپنے جسم پر نافذ ہو۔ اگلی بات اس سے بھی بڑھ کر میرے آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو کس کے ساتھ کھڑا کرے گا؟ شہداء کے ساتھ کھڑا کرے گا، شہیدوں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ تو شہیدوں میں جو سب سے مشہور ترین شہداء کرام ہیں صحابہ کرام میں،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام۔ اس کا مطلب یہ ہوگا، اگر مجھے یہ کہنے دیجئے درود و سلام کو وظیفہ بنا لو، قیامت کے دن حضرت عمر و علی و عثمان و حمزہ و حسین رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ کھڑے ہو۔ اتنی فضیلت ہے برادران اسلام۔ جو دوست آپ کو پتا ہے ہمارا یہ وظیفہ، ہمارا یہ طریقہ ہے، کوئی دوست کوئی بھی مشکل میں پریشانی میں گرفتار ہے، ایک وظیفہ درود و سلام اپنا لے، اور دوسرا کثرت استغفار۔ آگے چلیے، لوگ بات کرتے ہیں اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ سوچ یہ فکر انہوں نے کہاں سے لی؟ تعصب کی اینک اتار کر درد دل کے ساتھ اگر مطالعہ کیا جائے، پڑھا جائے، قرآن کا سنت کا مطالعہ کیا جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہیں بھی یہ چیز نہیں ملتی کہ انسان مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اس کا وجود کیا بس ختم، نتھنگ ہے، یہ کہیں اسلام کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ بنائے پھرتے ہیں، یقین کریں مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ کس بنیاد پر یہ عقیدہ بنائے۔ ہاں، دنیا کی زندگی کا ختم ہونا یہ اور بات ہے، لیکن انسان کا ہی ختم ہو جانا اور آگے پھر اگلے جہان میں اس کا جانا، تو بالکل اس جہان سے بھی رابطہ ختم اس کا اور موجود نہ ہونا، یہ تو اسلام کا تصور نہیں۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ آپ جب دفن کرتے ہو تو دفن کرنے کے بعد وہاں سوال اور جواب ہوتے ہیں۔ اسی پہ ایک یہ میں آپ کو جس کو کہتے ہیں نا موٹی دلیل کہتا ہوں، تفصیل میں نہیں جاتا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے جی بس مار کے ختم، آگے تو کچھ ہے ہی نہیں، نہ اس کی زندگی نہ کچھ، تو آپ کہیں بس مجھے اتنا بتا دیں کہ جب وہ قبر میں جاتا ہے یہ سوال جواب فرشتے کس سے کرتے ہیں؟ سوال جواب فرشتے کس سے کرتے ہیں؟ اسی پہ سارا جواب آ جائے گا۔ اب سنیے، ہمارے نبی کی عظمت دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات نے فرمائی، یہ طبرانی کی، دارقطنی کی اور بہقی کی حدیث مبارکہ، آپ نے فرمایا من زار قبری بعد موتی کانا کمن زارنی فی حیاتی۔ کیسی پیاری حدیث مبارکہ، فرمایا کہ جس شخص نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی، گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ جس نے وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی، وہ یوں سمجھے کہ جیسے زندہ نبی کو مل کے آیا ہے۔ میں یہ ترجمہ کرتا ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، غالباً 2004 کی بات ہے، 3 یا 4 کی بات ہے، ہم حج پہ گئے، تو جو دوست ہمیں ساتھ لے کے گئے انہوں نے کہا کہ یہاں ایک بزرگ ہیں عباسی صاحب، تو پاکستان سے بھاگلپور سے ان کا تعلق ہے، تو 50 سال سے اوپر کا عرصہ ان کو مدینہ پاک ہی میں ہو گیا ہے، بہت پہلے سے وہ یہاں شفٹ ہو گئے تھے، ادھر ہی ہیں، تو نیشنلٹی ان کو مل گئی، بہت پرانے رہتے ہیں، اولاد ساری یہاں کی نیشنلٹی ادھر ہے، تو بہت اللہ والے ہیں، روحانی شخصیت ہے، تو ان کے پاس جاتے ہیں، ملتے ہیں، ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ تو ہم 3-4 بندے گئے، وہاں ان بزرگوں نے ایک جملہ کہا، مجھے ابھی تک یاد ہے، باتوں باتوں میں کوئی بات چلی، تو ہمارے ساتھ جو دوست گئے تھے انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کر کے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عقیدہ یہ ہے نبی زندہ ہے اور کہتے روزے کی زیارت کر کے آ رہے ہیں، یہ جملہ سنیے، عقیدہ یہ ہے کہ نبی زندہ ہے اور آپ آگے سے مجھے کہتے ہیں روزے کی زیارت کر کے آ رہے ہو، یہ بولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آ رہے ہیں۔ آپ یقین کریں وہ آج تک وہ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی جنت میں اور درجات بلند فرمائے، اس دن سے یہ جملہ میرے دل پہ لکھا ہوا ہے۔ تو آج آپ کو بھی میں یہی ادھر سے جو بھی دوست جاتے ہیں، میں کہتا ہوں سرکار کی بارگاہ میں ہمارا سلام عرض کر دینا۔ میں یہ جملہ کبھی بھی نہیں کہتا ہوں کہ روزے پہ جا کے سلام عرض کر دینا،
آپ کو بھی یہ کہہ رہا ہوں، پسند آئے تو رکھ لیں، نہیں آتا تو آپ کی مرضی۔ تو اب امتی کو یہ چاہیے کہ جب عمرے سے واپس آئے، کہے اللہ کے گھر میں گیا تھا، حضور سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات با برکات سے مل کے، آپ سے زیارت کر کے، آپ کو سلام کر کے آیا۔ جو میرے آقا فرما رہے ہیں، یہ کسی کو بندے کا قول نہیں ہے، کسی امتی کا قول نہیں، اللہ کی کسی نیک صالح بزرگ کا قول نہیں، ولی کا قول نہیں، کسی صحابی کا قول نہیں، یہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے زندگی میں میری زیارت کر رہا ہے۔ صرف اتنا نہیں فرمایا جیسے میری زیارت کر رہا ہے، نا یوں سمجھے گویا میری زندگی میں میری زیارت کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا نبی زندہ ہے، نبی اللہ حی یرزق، اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ آگے چلیے برادران اسلام، آپ کے پھر مزید طہارت کی، نسب کی پاکیزگی کا بیان ہے۔ یہ روایت ہے طبرانی کی، بیہقی اور ابن ابی شیبہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، قال خرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح من لدن آدم الى ان ولدنی ابی و امی۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نکاح کے ساتھ پیدا ہوا، نہ کہ غیر شرعی طریقے پر پیدا ہوا، اور میرا یہ جو نسبی تقدس ہے، یہ میرا جو نسب ہے، اس کی جو پاکیزگی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ سے اللہ تعالیٰ نے جب مجھے پیدا کیا وہاں تک برقرار رہی ہے۔ یعنی آدم سے لے کر آمنہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نکاح سے اور شرعی اور جائز طریقے سے ایک سلب سے دوسری سلب میں منتقل کیا۔ مطلب میرے آباء و اجداد میں کوئی بھی آدمی ظاہری نجاست میں ملوث نہیں رہا ہے۔ برادران اسلام، یعنی آپ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کی بدکرداری یا آوارگی ذرا بھر بھی میری نسبت میں آڑے نہیں آئی، کہیں بھی نہیں پائی۔ برادران اسلام، جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے آباء و اجداد کو ظاہری نجاست سے محفوظ رکھا، وہاں باطنی نجاست سے کیسے محفوظ نہیں رکھے گا؟ وہاں باطنی کردار کی صفائی کتنی ہوگی؟ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں، کہ آقا کریم الفرعی رحمت للعالمین شفیع المذنبین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات با برکات کے آباء و اجداد میں کبھی بھی کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مشرک نہیں رہا، سب ایمان پہ رہے۔ کیونکہ شرک بھی ایک نجاست ہے، اور معاذ اللہ اگر اس نجاست کو مانا جائے تو ثم معاذ اللہ حضور کے نسب کے اندر وہ نجاست آ جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم بھی، اور حضرت آدم علیہ السلام تک سارے کے سارے صاحب ایمان ہیں۔ ابھی یہ میرا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر ایمان والدین مصطفیٰ پہ میں بات کروں گا۔ سریدہ سے یہ حدیث مبارکہ اسی پہ اتفاق رکھتا ہے، کیونکہ آج اس معاملے میں یہ ہمارا جو درس ہے مناقب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ آخری ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ آگے سے دیگر انبیاء کرام کے مناقب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں، ہر سرخ و سفید کی طرف بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کی رحمت ہے ہو گئے، تمام عالمین کے نبی ہو گئے۔ اس لیے آپ کی رحمت سے چرند پرند انسان حیوان دریا پہاڑ سمندر اللہ تعالیٰ کی ذات با برکات کی مخلوق میں سے کوئی بھی آپ کی رحمت سے باہر نہیں۔ اب اسی رحمت کا مظاہرہ دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ذات با برکات سے یہ روایت ہے، اور دوسری روایت سیم اسی طرح کی وہ بھی طبرانی میں ہے۔ یہ دو روایت ہیں تو دونوں میں تطبیق کر کے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں؟ الفاظ سنیے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قوم قد صادوا زبیة فشدوها الى عمود الفسطاط فقالت
یا رسول اللہ انی وضعت ولی خشفان فاستأذن لی ان ارضعهما ثم اعود الیہم فقال این صاحب هذه فقال القوم نحن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلوا عنها حتى تأتي خشفيها ترضعهما وتأتي إليكم قالوا ومن لنا بذلك يا رسول الله قال أنا فأطلقوها فذهبت فأرضعت ثم رجعت إليهم فأوسقوها فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أصحاب هذه قالوا هو ذا نحن يا رسول الله قال تبعونها قالوا يا رسول الله هي لك فخلوا عنها فأطلقوها فذهبت. یہ طبرانی اور ابو نعیم کی پہلی روایت. دوسری روایت میں اسی مفہوم کی اس میں تھوڑا اضافہ ہے. ترجمہ سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو روایات ہیں. ایک روایت یہ کہ ایک اعرابی کے پاس سے گزرے, دوسری روایت ہے کہ چند صحابہ کے پاس سے گزرے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین چند اکٹھے تھے, یا ان کے پاس سے گزرے, یا ایک اعرابی صحابی تھے ان کے پاس سے گزرے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہرنی کو شکار کر کے ان صحابہ کرام نے ایک بانس کے ساتھ باندھ رکھا تھا. ڈیل کو, ہرن کو شکار کیا, شکار کر کے ایک بانس کے ساتھ باندھ کے رکھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے, اس ہرنی نے آپ کو دیکھا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو چھوٹے بچے ہیں, ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی پیدا ہوئے ہیں, تو آپ ان سے مجھے اجازت دلوا دیں کہ مجھے چھوڑ دیں, میں ان کو جا کے دودھ پلاؤں کو بھوکے ہوں. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات با برکات نے کہا بھئی اس ہرنی کا مالک کہاں ہے, کس کی ملکیت ہے؟ گروہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے مالک ہیں, ہم نے پکڑی. آپ نے فرمایا اسے چھوڑ یہاں تک کہ یہ اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلا کر تمہارے پاس واپس آ جائے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی واپسی کی ضمانت کون دے گا؟ ہم چھوڑ دیتے ہیں لیکن واپس کیسے آئے گی؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا کہنا بالکل بجا تھا. کیوں؟ شکار کرنا اپنی بھوک مٹانے کے لیے شرعی طور پر جائز, کوئی ممنوعیت نہیں. بطور مشغلہ, بطور شوق جانوروں کی جانوں کو تلف کرنا, ضائع کرنا, کسی کے کام نہ آئے, بس شوق پورا کیا جائے, یہ ناجائز ہے. تو انہوں نے عرض کیا حضرت اس کی ضمانت کون دے گا؟ یہ واپس آ جائے گی. جانور ہے, اب جانور کیسے جائے اور واپس آئے, اس کو کوئی شعور تو ہے نہیں. مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسے نہیں چھوڑ رہے. کیوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے واپس آنا؟ اب کہ انہوں نے ایک فطرت انسانی اور فطرت حیوانی دونوں کو مد نظر رکھ کر صحابہ کرام نے یہ بات کی. یہ نہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے کوئی انکار تھا, یہ بات انہیں کی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کیا ہے چلی گئی, واپس کیسے آئے گی؟ اس کو تو ہم نے پکڑا ہے. تو خود بخود کوئی جانور انسان کے پاس آ جائے کہ مجھے شکار کر لو, یہ ممکن نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات بابرکات سے جب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کی واپسی کی ضمانت کون دے گا؟ تو آپ نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں, میں ضمانت دیتا ہوں. انہوں نے ہرنی کو چھوڑ دیا, بس وہ گئی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں انتظار فرما رہے ہیں. تو اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کیسے نہ کروں؟ یہ ہمارے نبی کا طریقہ کار ہے. ایک ہرنی کو بچوں کو دودھ پلانے کے لیے بھیجا, اپنے صحابہ کو ضمانت دی اور کہا بھی میں ضامن ہوں, واپس آئیے. وہاں کھڑے رہے, انتظار فرما رہے. کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد وہ ہرنی واپس آ گئی.
اور واپس آ کے ان کے پاس گئی ہے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اور کوئی نہیں بھاگی، پکڑ کے ویسے ہی بھاگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اس کے بعد چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ پھر وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ ہرنی بندھی ہوئی ہے، تو آپ نے کہا بھئی اس کا مالک کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم ہی مالک ہیں۔ آپ نے فرمایا بیچتے نہیں ہو؟ یہ ہرنی مجھے بیچ دو، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، قربان جب آقا السلام کی عظمتوں پر آپ کی رحمت للعالمین، شریعت کا پاس بھی ہے، رحمت کا اعزاز بھی ہے کہ آپ نے پہلے ان کو کچھ نہیں کہا، تشریف لے گئے اور پھر واپس آ گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں بیچتے ہو؟ یہ نہیں کہا اس کو مجھے دے دو، حالانکہ صحابہ کرام کہنے کی دیر تھی، وہ کیسے نہ کہتے؟ آپ نے فرمایا بیچتے ہو؟ اب دیکھیں صحابہ نے کیا عرض کیا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچنا کیا ہے، یہ آپ ہی کی ملکیت ہے، ہمارا مال آپ کا مال، آپ ہی کی ملکیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا۔ آپ نے اس کو کھولا اور کھولنے کے بعد آزاد کر دیا، میں جاؤ بچوں کے پاس۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا دل کہتا ہے کہ پہلی دفعہ آپ تشریف لے گئے ہوں گے، اس وقت جاتے ہوئے آپ یہی سوچتے رہے ہوں گے کہ آپ بھی تو بچوں کو دودھ پلا کے آ گئی، اگر انہوں نے ذبح کر لی، اس کو کھا لیا، اس کے بچوں کا کیا ہو؟ حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان میں سب سے اعلیٰ اور مقام پہ فائز ہیں۔ جس کے ماں باپ فوت ہیں، بچوں کو پالنے کا ذمہ کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے اوپر۔ پھر بھی رحمت للعالمین امت کو سبق دینے کے لیے سکھا رہے ہیں۔ تو میرے آقا واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں تھا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ایک روایت یہ، اب دوسری روایت سنی، وہ اس سے بھی بہت زیادہ روح پرور ہے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرابی کے پاس سے گزرے، کہیں راستے میں، اس کا ٹھکانہ ہوگا، صحابی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے۔ صحابی جنہوں نے روایت کی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ چلتے ہوئے اچانک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی جیسے کوئی ان کو پکار رہا ہے، یا رسول اللہ، یہ آواز سنی۔ تو ہم نے دیکھا ادھر ادھر، ہمیں کوئی نظر نہیں آیا، وہاں کوئی بندہ نہیں تھا، انسان نہیں تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے دیکھا تو ایک ہرنی کھڑی تھی جو آپ کو بلا رہی تھی۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات گزر رہے ہیں اور اس ہرنی کو بھی پتا ہے یہ عام آدمی نہیں جا رہے، یہ اللہ کے رسول جا رہے ہیں، وہ بھی پہچانتی تھی۔ اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، اس نے فریاد کی، آواز دی یا رسول اللہ کا، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ہرنی تھی، جیسے ہی آپ نے توجہ اس کی طرف کی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میرے قریب تشریف لائی، بندھی ہوئی تھی بیچاری، اب جا تو سکتی نہیں، یا رسول اللہ میرے قریب تشریف لے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تو اس سے بات کی۔ صحابی کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو بچے ہیں، ان صحابی نے مجھے پکڑ لیا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، تو خود سے چل پھر نہیں سکتے کہ بھئی باہر جا کے گھاس پھوس کھا لے، تو میں دودھ پلانے جانا چاہتی ہوں، آپ اجازت مرحمت فرمائیے، اس سے کہہ مجھے چھوڑ دے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے عرابی کو بلایا، وہ حاضر خدمت ہوئے، آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ ان کو دودھ پلانے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھر واپس کیسے آئے گی؟ میں نے چھوڑ دیا تو واپس نہیں آئے گی۔ آپ نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں واپس آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں تشریف فرما رہے ہیں، وہ واپس آئی۔ جب واپس آئی تو اس نے پکڑ کے باندھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے اسی وقت کہا اس کو مجھے بیچتے نہیں ہو، مجھے بیچ دو، یہ ہرنی مجھے دے دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے جب یہ کہا تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ ہی کا مال ہے، یہ آپ ہی کا مال ہے۔ صحابہ کی آپ محبت دیکھیں، وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کس مقام پر باعث تھے برادران اسلام۔ گوشت کا ملنا اس وقت انتہائی مشکل ہوتا تھا، کھانے پینے کی موسٹلی 3 سے 4 بڑی چیزیں ہوا کرتی تھی، یہ دودھ مل گیا آپ کو، یا پانی مل گیا آپ کو، یا گوشت مل گیا، سبزیوں کا وہ علاقہ نہیں تھا، کھجور ہوتے تھے۔
تو تکلیف ہوتی تھی، خوراک کھانے میں بڑی پریشانی ہوتی تھی. تو ہرنی تو آدمی اس کا مطلب ہے گوشت بھون کے کہا کہ آپ پوری کی پوری فیملی کو کھلا سکتے ہو، 10-12 کلو تو ہوگا. آپ کا مال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات نے اس کو چھوڑا. آپ یہ صحابی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تو وہ آپ کے سامنے کبھی 2 اگلی ٹانگیں مارتی تھی اور کبھی 2 پیچھے ٹانگیں مارتی تھی. یعنی دوسرے انداز میں یوں کہ وہ رقص کا انداز اپناتی تھی. اس نے خوشی کا اظہار کیا. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے فصیح عربی زبان میں سنا کہ وہ زبان سے کہتی تھی میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتی ہوں. فرحت کا اظہار کرتی تھی اور اسی طرح وہ ناشتی ہوئی فرحت کا اظہار کرتی ہوئی اپنے بچوں کی طرف واپس. برادران اسلام،